اگر کوئی آدمی عمرہ مکمل کر لے، ابھی اس نے حج نہیں کرایا، احرام بھی نہیں کھولا، اسی حالت میں طواف الوداع کر سکتا ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے، آمین۔ انڈیا راجستھان سے ایک رشتہ دار کے لڑکے کی آنکھوں کی روشنی ختم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں ایک عالم دین ہوں اور ایک مسجد کی خدمت بھی کر رہا ہوں، اللہ آپ کی خدمت قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر سے آئے ہیں، 2 طالب العلم ہیں، آپ سے حدیث کی اجازت لینا چاہتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد میں جہاں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھتا ہوں نا، وہاں آ جائیں۔ احمد بھائی اور معراج بھائی کی اولاد اللہ عطا فرمائے، بغیر احرام کے، بغیر نیت کے، عمرے کے، ایسے چادر لپیٹ کے کعبے کے قریب جائے، بہرحال اللہ قبول کرے۔ ایک ہی نشست میں عدالت کے ذریعے 3 طلاقیں لکھ کر بھیج دیں، بہرحال یہ 3 ہی ہیں۔ صرف بعض علماء ہیں بہت قلیل جو ایک وقت میں 3 کو 1 کہتے ہیں، ورنہ تمام ائمہ 4 جو ہیں وہ 3 کو 3 کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، 1 ہوتی ہے طلاق، 2 پھر طلاق ثلاثہ جو ہے یہ اس کے بعد پھر حلالے کے علاوہ وہ حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی کسی کو طواف کراتا ہے ویل چیئر پہ، مثلا نیت کہا، اس کو بھی اللہ ثواب دیں گے، وہ بھی نیت کر دے، اس کا اپنا طواف بھی ہو جائے گا۔ ایک سفر میں 1 سے زیادہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آدمی جب آیا ہے نا عمرے کے لیے بس صرف 1 عمرہ کرے اور نہ کرے، کہ ایک سفر میں 1 عمرہ ہو، دوسرا عمرہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن احناف کے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عمرہ ایک مستقل عبادت ہے، وہ جتنا چاہے کر سکتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں نا، مثلا آپ مدینہ شریف جائیں گے، آپ واپس آئیں گے، اب کیا کریں گے آپ؟ اگر احرام نہیں باندھیں گے دم پڑ جائے گی، احرام باندھیں گے تو دوسرا عمرہ ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں جو ہے چونکہ حضور پاک نے 1 عمرہ کیا تھا تو حضور نے حج بھی 1 کیا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار حج کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے۔ حضور نے اپنی زندگی میں 1 ہی حج کیا ہے فرض ہونے کے بعد، وہی حجۃ الوداع، آخری حج بھی وہی ہے اور پہلا بھی وہی ہے۔ تو اب ہر آدمی صرف 1 حج کرے، دوسرا حج نہ کرے، منع ہے اس کے لیے۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے حجج النسک و عمر تطر ینفیان الذنوب والفقر، بار بار حج کرنا، بار بار عمرہ کرنا گناہوں کو اور فقیری کو مٹا دیتا ہے۔ میں امام ہوں، کبھی کبھار میں چھٹی بھی لے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یعنی داڑھی رکھنا کم از کم 1 مشت ہے۔ اگر کوئی زیادہ بھی رکھے، جیسے بعض علماء نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھی حضور کا جو فرمان ہے وہ مطلق ہے، اعف اللحیٰ وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، بڑھاؤ تو بس بڑھاؤ جتنا مرضی ہے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ 1 مشت ہو۔ میری اہلیہ کے سر کی ایک وین میں شدید درد ہوتا ہے، اللہ ان کو شفاء کامل عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ بندے کو تقریباً 1 سال پہلے دل کی تکلیف ہوئی تھی، اللہ شفا دینے والے ہیں،
ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ اگر پڑھا کرے ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں دبئی میں کام کرتا ہوں، جو بھی کام کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ بھئی نفع نقصان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہیں تو نفع دیں، وہ چاہیں تو نقصان۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہیں تو رزق کھول دے، چاہیں تو رزق کو گھٹا دیں۔ آپ پڑھتے رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ میرا نام نصرت ہے، دعا سلام عرض ہے۔ میری بیوی کے بھائی کو ناجائز قتل کیا گیا ہے، اللہ اس مقتول کی مغفرت فرمائے اور ان قاتلوں کو سزا عطا فرمائے۔ تین بچے پیدائش کے بعد وفات پا چکے ہیں، 18 کا مسئلہ ہے، بیماری پیدائشی ہوتی ہے، اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور پڑھنے کے لیے سب سے اس کا بہتر علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ضلع اسمیل خان میں میری چچی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری بیٹی کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے، MRI کرائی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے ہاں تو علاج ہے نا جی، سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ بہرحال 3 بھائیوں میں سے 2 بھائی والد کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے کوئی جائیداد بچوں کے لیے نام لگائی ہے۔ والد کا جو کاروبار ہے وہ سامان ہے، والد کہتے ہیں کہ وہ بیٹوں کا ہے، نہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہ جو بچے کام کرتے رہے ہیں ساتھ ان کو بھی دینا چاہیے۔ دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہم الف بین قلوبہم، اللہ کرے جھگڑا دور ہو جائے، واصلح ذات بینہم۔ بہرحال آپ کو جو نوکری ملی ہے سمجھ کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ اگر ہم طائف جائیں زیارت کے لیے لازم واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا، چونکہ طائف میقات ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا مقیم ہو یا مسافر سب کے لیے جائز ہے۔ صبح کی نماز میں امام صاحب نے سجدے کی صورت پڑھی تلاوت والی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا امام صاحب رکوع کر رہے ہیں یا سجدہ۔ بہرحال جنہوں نے رکوع کر لیا ان کی بھی نماز ہو گئی، رکوع نہیں کیا اور کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی۔